یہ جو آگ لگی جو کہ ابھی صرف میکسیمم ایک آگ جو ہے وہ 15% 14% بجائی گئی ہے، بجائی جا سکی ہے، اور جو ایٹن میں آگ لگی ہے وہ کچھ 10% بجائی جا سکی ہے۔ دو یہ علاقے ہیں، ایک پیلیسیڈ جو کہ سمندر کے ساتھ ہے، اور ایٹن تھوڑا اندر جا کے ایک علاقہ ہے، وہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ پیلیسیڈ کی آگ جو ہے یہ سب سے بڑی آگ ہے اور یہ پھیلتی رہی ہے۔ اس پہ اتنے زیادہ انتظامات کے باوجود امریکہ کی پوری طاقت، ظاہر ہے کہ امریکہ اتنے اہم اور امیر علاقے میں تو چاہتا ہوگا نا کہ جلد از جلد یہ آگ بجھے، اور ظاہر ہے کہ امیر لوگ ہیں تو وہ بھی سارے پریشرائز کر رہے ہوں گے اور کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود صرف اتنی سی آگ بجھی ہے۔ وہاں پہ اب تک 27 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 22 لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ اس آگ نے اس زمین جس زمین پہ جو آگ لگی، جن درختوں میں، جس جنگل میں لگی، اس زمین کی یہ حالت کر دی ہے کہ اب وہ زمین سرک کے سمندر میں جانے لگی ہے۔ وہاں پہ صورتحال یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، بہت گمبھیر صورتحال ہو گئی ہوئی ہے۔ اس آگ نے تو اس علاقے کو جہنم بنا دیا۔ ناظرین، کیلیفورنیا لاس اینجلس میں لگی ہوئی آگ سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ اب زمین سرکنے لگی ہے۔ لاس اینجلس کی زمین سرکنے لگی ہے اور سمندر کی طرف زمین جا رہی ہے۔ یہ اس آگ میں ابھی زیادہ کمی نہیں آئی، لیکن اتنا بڑا وہاں پہ واقعات ہونے لگے ہیں اور بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اور اس وقت میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہاں پہ لوٹ مار کا ایک عالم ہے اور فراڈ بھی اپنے انتہاؤں پہ۔ امریکہ جیسے ملک میں اور اتنی امیر سٹیٹ، اور امیر سٹیٹ کے بھی اتنے امیر علاقے میں جہاں پہ اربوں روپے مالیت کے گھر ہیں، اور وہاں پہ یہ لوٹ مار ہو رہی ہے اور وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ فراڈ بھی چل رہا ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ ڈیٹیل یہ ہے کہ جی یہ جو آگ لگی جو کہ ابھی صرف میکسیمم ایک آگ جو ہے وہ 15% 14% بجائی گئی ہے، بجائی جا سکی ہے، اور جو ایٹن میں آگ لگی ہے وہ کچھ 10% بجائی جا سکی ہے۔ دو یہ علاقے ہیں، ایک پیلیسیڈ جو کہ سمندر کے ساتھ ہے، اور ایٹن تھوڑا اندر جا کے ایک علاقہ ہے، وہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ پیلیسیڈ کی آگ جو ہے یہ سب سے بڑی آگ ہے اور یہ پھیلتی رہی ہے۔ اس پہ اتنے زیادہ انتظامات کے باوجود امریکہ کی پوری طاقت، ظاہر ہے کہ امریکہ اتنے اہم اور امیر علاقے میں تو چاہتا ہوگا نا کہ جلد از جلد یہ آگ بجھے، اور پوری دنیا میں جو اس کی جو انتظامات ہیں یا اس کی جو طاقت ہے یا اس کی جو امریکہ ہونے کی جو بڑا پن ہے اس پہ سوالات اٹھنا بند ہوں، اور ظاہر ہے کہ امیر لوگ ہیں تو وہ بھی سارے پریشرائز کر رہے ہوں گے اور کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود صرف اتنی سی آگ بجھی ہے اور تھوڑا وقفہ آیا ہے، لل پیریڈ ہے، لیکن یہ بتاؤں کہ اگلے ہفتے سے شدید ہوائیں آ رہی ہیں اور جو کہ ڈرائی ونڈز ہوں گی اور وہ اس آگ کو مزید بڑھائیں گی۔ مطلب یہ میں آپ کو پیشن گوئی کی بات بتا رہا ہوں کہ جو اس کو بڑھا رہی ہیں۔ اس آگ نے اس زمین جس زمین پہ جو آگ لگی، جن درختوں میں، جس جنگل میں لگی، اس زمین کی یہ حالت کر دی ہے کہ اب وہ زمین سرک کے سمندر میں جانے لگی ہے۔ تو وہ بہت بڑا خطرہ ہے، خاص طور پہ جو وہاں رہنے کے لیے، اور ان فیوچر بھی، کہ اتنا بڑا وہ جو زمین ہے جو اس کے اندر ہیٹ گئی ہے یا جو بھی پروسیس ہوا ہے، اس سے یہ جو زمین ہے جو وہاں پہ وہ اس کے حالات یہ ہو گئے ہیں، تو وہ کیا رہنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ اب تک 27 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 22 لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ لاپتہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی، مطلب مل نہیں رہے وہ۔ تو اتنی بڑی آگ میں اگر کوئی لوگ نہیں مل رہے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر یہ کہ جو اس میں سب سے بڑی بات جو ہم یہاں بیٹھ کے امریکہ کو ہمیشہ آئیڈلائز کرتے رہتے ہیں کہ امریکہ جیسی سوسائٹی جو ہے وہ بڑی ایماندار ہے اور بڑے متمدن لوگ ہیں اور بڑے وہ مہذب لوگ ہیں،
لیکن اگر ہیں واقعی پوری طرح وہ بڑے مہذب لوگ ہیں اور بڑے ایماندار لوگ ہیں تو پھر یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ وہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو ویریفائڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان سے مختلف اکاؤنٹس کے ساتھ بڑی بڑی رقم جو ہے وہ درخواست کی جا رہی ہے کہ جی ہمارا کچھ نہیں رہا، ہم مرے گئے، لوٹے گئے اور ہمیں پیسے بھیجو، ہم بہت مستحق لوگ ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس دینے کو کچھ ہے وہ ہمیں بھیجیں۔ تو اتنے وہاں سے ویریفائڈ اکاؤنٹس سے یہ امداد کی جو اپیلیں ہیں وہ ہوئی ہیں کہ حکومت وہاں کی جو کیلیفورنیا کی انتظامیہ جو حکومت ہے وہ پریشان ہو گئی ہے، اور انہوں نے جب اکاؤنٹس چیک کیے ہیں تو خیال تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جو فیک کالز ہوتی ہیں، جو فراڈ ہوتا ہے، تو وہ ایسے اکاؤنٹ سے کیا جاتا ہے کہ جو ویریفائڈ نہ ہوں، کوئی جعلی قسم کے اکاؤنٹ بنائے ہوں۔ لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے ویریفائڈ، موسٹ آف دیم وہ ویریفائڈ تھے۔ تو یہ حالانکہ وہ کہتے ہیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کو کوئی امداد کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کو امداد دے رہے ہیں، یا ان کو ہم نے جن کو ڈسپلیس کیا ان کو ہم نے جگہ دی ہے، اور یہ سارا جو ہے وہ فراڈ چل رہا ہے، لوگ پیسے منگوا رہے ہیں۔ ظاہر ہے آن لائن سسٹم سے پیسے منگوا رہے ہوں گے، جس طرح ہمارے ہاں یہاں ایزی پیسہ ہے یا جائز کیش ہے، اس طرح وہاں بھی ہوگا۔ تو وہ یہ ایک وہاں پہ جو فراڈ اس حد تک چلا ہے کہ حکومت پریشان ہو گیا، اور انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے رابطہ کر لیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے نمبر پہ تو ان اکاؤنٹس کو آپ بلاک کریں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کتنے پیسے یہ حاصل کر چکے ہیں، لوگوں سے بٹور چکے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ فراڈ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ صورتحال یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، بہت گمبھیر صورتحال ہو گئی ہوئی ہے۔ اس آگ نے تو اس علاقے کو جہنم بنا دیا ہے کہ وہاں پہ پینے کا پانی اب صاف نہیں ہے۔ تو وارننگ دی گئی ہے کہ خبردار یہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے پانی نہ پئیں۔ وہ جو ٹیپ واٹر ہے وہاں پہ اکثر ٹیپ واٹر سے ہی لوگ پانی پیتے ہیں، یہ ٹوٹی کا پانی جو ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج چل پڑا ہے کہ ٹیپ واٹر نہیں ہے اور ہم پانی خرید کے لاتے ہیں، جو پیور واٹر پیوریفائڈ واٹر ہوتا ہے وہ ہم خرید کے لاتے ہیں۔ تو وہاں پہ ابھی تک امریکہ میں تو یہ سہولت دی ہوئی ہے، ہیوی ٹیکسز کے نتیجے میں دی ہوئی ہے لوگوں کو، شہریوں کو، لیکن دی ہوئی ہے۔ تو انہیں کہا گیا کہ یہ نہ پئیں، اور ہوا اتنی زہریلی ہے کہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیسٹ انفیکشن اور کینسر جو ہیں وہ پھیل سکتا ہے، یعنی کہ وہ اتنا پھیل سکتا ہے کہ وہ ایک باقاعدہ ایک بڑی بیماری بن سکتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دو چار لوگوں کو یا جن کو مطلب تھوڑے لوگوں کو ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں کینسر پھیل سکتا ہے، اور چیسٹ انفیکشن تو بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے وہ جو ایمرجنسی ہے، میڈیکل ایمرجنسی ہے، وہ بڑی آج بھی وہاں پہ لگائی ہوئی ہے انہوں نے۔ اور جو کرفیو لگا ہوا ہے وہاں پہ، کرفیو وہاں پہ ابھی بھی صبح 6 بجے کرفیو شروع ہوتا ہے اور شام 6 بجے تک کرفیو لگا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوٹ مار ہو رہی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ جو مہنگے گھر ہیں جو جل گئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں ساری چیزیں تو نہیں جل جاتی، تو ان گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں اور مہنگی مہنگی چیزیں چرا لاتے ہیں۔ تو وہاں پہ فراڈیے بھی ہیں اور چور بھی ہیں، اور چور اس حد تک ہیں، جو میں نے فراڈ کی حالت آپ کو بتا دی ہے، چور اس حد تک ہیں کہ انہیں کرفیو لگانا پڑا ہے، اور کئی دنوں سے یہ کرفیو جاری ہے۔ خبر اس میں یہ ہے کہ کرفیو ابھی تک ہے، اور 12 گھنٹے کا کرفیو ہوتا ہے، صرف رات کے وقت میں نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ان کا خیال ہے کہ رات کے وقت میں سردی ہوتی ہے، تو اتنی سردی میں کون چور نکلے گا، لیکن وہ بھی ہوں گے کوئی نہ کوئی ایسے چور جو رات کو بھی جا کے کارروائی کرتے ہوں گے۔ لیکن یہ 12 گھنٹے انہوں نے وہاں پہ کرفیو رکھا ہوا ہے، اور 60 اسکوائر میل کا ایریا جو ہے وہ اب تک جل چکا ہے، اور اس میں 12,000 بڑے سٹرکچر جو ہیں وہ جل گئے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اس میں جو تباہی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ کچھ دنوں سے، 1-2 دن سے وہاں پہ تھوڑا ہواؤں کا سلسلہ رکا ہے، اور وہ جو فائر فائٹرز ہیں، آگ بجھانے والے ہیں، بیچارے وہ اتنے تھکے ہوئے، جو قیدیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اس میں، جیل کے قیدیوں کو بجھانے کے لیے، تو ان کو تھوڑا سا ریلیف تو ملا ہے، لیکن وہاں کا محکمہ موسمیات یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریلیف کوئی بڑا ریلیف نہیں ہے، زیادہ دنوں تک نہیں ہے۔
یہ 1-1.5 ہفتے میں ہی، اسی ہفتے میں ہی شدید ہوائیں مزید آئیں گی اور وہ خشک ہوائیں ہوں گی اور وہ آگ کو مزید بھڑکائیں گی۔ تو یہ حالات ہیں وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ہی ایک لیتھیم بیٹری کا ایک سٹور میں بھی کیلیفورنیا میں ہی ایک آگ لگی ہے، کل لگی تھی، اور وہاں پہ بہت تباہی ہوئی ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، کیونکہ لیتھیم بیٹری جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو سب سے مہنگی بیٹری ہے، اور یہ جو الیکٹرک کاریں ہیں اور باقی ان میں استعمال ہوتی ہے۔ تو ایک بڑا سٹور تھا اور وہ بھی جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ تو کیلیفورنیا اس وقت اوورآل مصیبتوں اور آفات یا پھر عذاب کے نرکے میں ہے، اور وہاں پہ جو حالات ہیں وہ میں نے آپ کو ابھی جو صورتحال تھی وہ بتائی ہے۔ مزید اپڈیٹ انشاءاللہ پھر